الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو یہ کتاب جو ہے فقہ کے بارے میں ہے نا. فقہ ہو گیا دین کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، طہارت، اس سب کے احکام بیان کیے گئے ہوتے ہیں، اسے ہم بولتے ہیں فقہ. تو کل ہم پڑھ رہے تھے اس کا فرسٹ درس ہم نے پڑھا کل. میں نے وہ ریکارڈ کیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل سے ہی. ہم جائیں گے اب آگے. برا صفت التیمم، تیمم کیسے کرنا ہے انسان کو. صفت التیمم، تیمم کیسے کرنا ہوتا ہے. تیمم پتہ کہ نا آپ کو تیمم کس کو بولتے ہیں؟ تیمم بولتے ہیں جب پانی نہیں ہوتا تب ہم کرتے ہیں ایسے ہی کیا. جب مٹی ہوتی ہے کہیں پہ، دھول ہوتی ہے کہیں پہ، وہاں پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں ایسے، ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے اوپر. پھر اگر زیادہ ہاتھ پہ مٹی ہوگی تھوڑا پھونک مارنا ہے نا. پھر ایک ہاتھ کو کرنا ہے ایسے، ایک ہاتھ کو ایسے کرنا ہے، پھر منہ کو کرنا ہے ایسے. تیمم ہو گیا. دیکھیے صفت التیمم، تیمم کیسے کرنا ہوتا ہے. نمبر ون چیز بول رہا ہے ینوی التیمم. سب سے پہلے نیت کرنی ہے تیمم کی. تیمم کی نیت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں فتیمموا سعیدا طیبا. تم کرو تیمم پاک مٹی سے. تم کرو تیمم پاک مٹی سے. فتیمموا سعیدا طیبا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسمی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے گا بندہ. اے یقول یعنی کہ وہ کہے، اے یقول یعنی کہ وہ کہے گا بسم اللہ. وہ کیا کہے گا؟ بسم اللہ. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. تو نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد یضرب بکفیہ، وہ مارے گا اپنے کف سے. کف پتہ کس کو بولتے ہیں؟ پام کو یا ہاتھوں کو. ٹھیک ہے، کف اس کو بولتے ہیں. بکفی التراب، وہ مارے گا اپنے پام سے کس کو؟ مٹی کو. الطاہر، لیکن جو پیور مٹی ہوگی، جو پاک ہوگی. ضربۃ واحدۃ، ایک، اس کو بولتے ہیں کشمیری میں چنڈ. ایک اسٹرائک کرے گا ایک بار ایسے، ایسے. ضربۃ واحدۃ یمسح بہما وجہہ، وہ مسح کرے گا اس کے ذریعے سے اپنے چہرے کو. وہ کفی، اور اپنے پامس کو. پہلے چہرے کو ہی کرنا ہے ایسے نا، پھر ایسے، پھر کرنا ہے ہاتھوں کو. اس کے بعد پہلے چہرے کو کرنا ہے. الر رسغین، الر رسغین. وہ کفی، اور اپنے جو اس کے پام ہوں گے انہیں بھی وہ کیا کرے گا؟ مسح کرے گا، وائپ کرے گا ان کے اوپر. لیکن کس سے؟ پانی سے نہیں، مٹی سے کرے گا وہ. کہاں تک؟ برابر الر رسغین، رسغین تک. یہ رسغین کیا ہوتا ہے؟ شاید یہاں تک. اس کو بولتے ہیں اس ہڈی کو. میں دیکھوں گا رسغین کیا ہوتا ہے، مجھے پورا پتہ نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے تیمم کرنا. تیمم بولتے ہیں شاید اس کا لغوی معنی ہے نیت کرنا. یعنی تیمم ہوتا ہے شاید نیت کرنا. لغوی معنی اس کا یہ ہوتا ہے. ہاں، رزق بولتے ہیں اسی کو. رزق کو بولتے ہیں کیا؟ رزق. رزق نہیں ہوتا ہے دو رزق تک. یعنی کہ انسان جو ہے وہ دو رزق تک اپنا جو ہے تیمم کرے گا. یہاں نا رزق، یہاں تک، ایسے، ایسے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں. اس کے بعد بول رہا ہے کہ یتیمم المسلم، تیمم کرے گا ایک مسلمان. عند عدم وجود الماء، جب پانی موجود نہیں ہوگا. وجود کیا ہوتا ہے؟ موجود ہونا. عدم کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہونا. موجود، عدم گیا نتھنگ، یا نو بولیں گے، ناٹ بولیں گے. ناٹ وجود آف پانی، جب پانی موجود نہیں ہوگا تب کیا کرنا ہوتا ہے؟ تیمم. او تعذر، او تعذر استعمالی، یا اسے کوئی عذر ہوگا، کوئی تعذر ہوگا، کوئی ایکسکیوز ہوگا اس کو. استعمالی لمرض، اگر میں نے پانی استعمال کیا میرا مرض بڑھ جائے گا، میری بیماری بڑھ جائے گی. او خوف، یا مجھے خوف ہے. فار ایگزامپل گھر کے باہر مجھے پانی ہے، تالاب کے اندر، وہاں پہ شیر بیٹھا ہے بڑا سا. اب میں کیا کروں گا؟ تیمم گھر میں آرام سے. اگر میں باہر گیا مجھے شیر کھائے گا. وہ ہوتے دو چیزیں یہاں پہ. اگر پانی مل گیا تیمم ٹوٹ جاتا ہے نا. جب پانی ملتا ہے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ بول رہا ہے عربی میں، بول رہا ہے اکتب صفت التیمم، آپ لکھیے تیمم کی صفت. پڑھی نا ہم نے اوپر سب کچھ نیت کرنی ہے وہ سب لکھیں گے واپس عربی میں. کم ضربتن یضرب المتیمم، متیمم، کتنی بار مارے گا ایک متیمم، تیمم کرنے والا، التراب الطاہرہ، پاک مٹی کو، بکفیہ، اپنے پام سے. کتنی بار مارے گا وہ؟ ضربتن واحدتن، ضربتن واحدتن، وہ صرف ایک بار مارے گا مٹی کو. ضربتن واحد. ٹھیک ہے. مل اعضاء التي يمسحها، کون سے وہ اعضاء، وہ آرگنس ہے جن کو مسح کرے گا؟ وہ کیا ہے؟ کفین، دو ہاتھ، والوجہ، اور چہرہ.
اس کا آنسر ہے متى يتيمم المسلم، کب تیمم کرے گا مسلم؟ عند عدم الوجود الماء، جب پانی نہیں ہوگا، او عند التعذر، یا جب تعذر ہوگا، اس کو کوئی عذر ہوگا، لمرض، مرض کا، یا او خوف، یا خوف کا، ختم مسئلہ. اب یہ بول رہا ہے یہاں پہ، بول رہا ہے کہ ما معنی، what is the meaning of، ما معنی یسمی، یسمی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سما یسمی بولتے نام رکھنا، سما یسمی عربی میں، ٹھیک ہے، سما یسمی. تو وہاں پہ ایسا نا یسمی، نام پڑے گا اللہ تعالیٰ کا، وہی مراد ہے سے. وما ماضی، ماضیہ، وما ماضیہ، اس کا ماضی کیا ہے؟ وہ سما ہے. سما یسمی، کسی کا نام لینا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ، تم بسم اللہ کہو کھانے سے پہلے، تم اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور تم اپنے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ. سم اللہ وکل بیمینک. تو یہ ہو گیا. اب کہ اقرأ المثال، آپ پڑھیے مثال کو، ثم اکمل الجمل التي تلیہ، پھر آپ کریے کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹنس علی غراری، اسی پیٹرن میں جو اس نے دیا ہوگا. دیکھیں مثال کیا ہے. یضرب التراب الطاہرہ، مارے گا وہ پاک مٹی کو، بکفی، اپنے پام سے، اپنے ہاتھ سے، ضربۃ واحدۃ، ایک بار، ایک اسٹرائک کرے گا وہ. اب دیکھیے آپ، نسیتو، میں بھول گیا، وسجدت، اور میں نے سجدہ کیا. اب مجھے بولنا ہے سجدتن واحدتن، ایک سجدہ، ایسے بولیں گے، ٹھیک ہے. نسیتو، میں بھول گیا، وسجدت، اور میں نے سجدہ کیا، سجدتن یا سجودن واحدتن، ایک سجدہ. نظرت الیہ، میں نے اس کی اور دیکھا، ایک بار، نظرتن واحدتن، نظرتن واحدتن. اچھا، دفعت الباب، میں نے دروازے کو دفع کیا. پتہ دفع کیا ہوتا ہے؟ دفع جو کلاس سے باہر، دفع مطلب ہوتا ہے پش کرنا کسی کو، دھکا دینا. دفع ہو گیا کیا؟ دھکا دینا. دفعت الباب، میں نے پش کیا دروازے کو، دھکا دیا دروازے کو، دفعتن واحدتن، ایک دفعہ، ایک بار پش کیا، ایسے بولیں گے دفعتن واحدتن. غسلت الثوب، میں نے دھویا کپڑے کو، ایک بار دھویا. اخ چھلن کوٚر مےٚ اتھ، پرفیکٹ ورڈ ہے اخ چھلن. کیا بولیں گے؟ ہم بولیں گے غسلت الثوب، ثوبت نہیں یہ، غسلت الثوب غسلا واحدا، ایک مرتبہ. ٹھیک ہے، ہو گیا ایسے. اب اور ہے صفت الغسل من الجنابہ، جب جنابت کا غسل کرنا ہوگا وہ کیسے کرنا ہوتا ہے. اچھا، جنابہ کیا ہوتا ہے؟ الحدث الاکبر، جنابہ مطلب ہوتا ہے الحدث الاکبر. حدث بولتے ہیں نجاست کو یا ناپاکی کو، بڑی ناپاکی جب انسان کو ہوتی ہے، جب انسان بڑی امپیور اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ الجنابہ. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوا النزول المنی، وہ ہوتا ہے منی کا زائل، نکل جانا، بشہوت، شہوت کے ساتھ، وتھ ڈیزائر، من الذکری او الانثی، چاہے مرد سے یا چاہے عورت سے، بجماع او نحوی، چاہے جماع سے، انٹر کورس سے، یا او نحوی، یا کسی اور ذریعے سے. تو وہ ہوتا ہے، تب ہوتا ہے غسل جنابہ انسان کو کرنا ہوتا ہے. اب وہ کیسے کرنا ہوتا ہے؟ ینوی الغسل من الجنابت، پہلے نیت کرنی ہے غسل جنابت کی. اس کے بعد یسمی اللہ، بسم اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد یغسل کفیہ ثلاثا، نیت پڑھنے کے بعد، بسم اللہ پڑھنے کے بعد، اپنا ہاتھ 3 مرتبہ انسان کو دھونا ہے. پہلے ہاتھ دھونا ہوتا ہے غسل میں، یہی کیا ہے طریقہ سنت کا. اس کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ یصب الماء بیمینی، وہ ڈالے گا. سب یسب بولتے ہیں ٹو پور، کیا بولتے ہو تمہیں، انڈیلنا ہے نا شاید، انڈیلنا، ڈالنا. یصب الماء بیمینی علی شمالی، وہ ڈالے گا رائٹ ہینڈ سے پانی لیفٹ ہینڈ کے اوپر. فیغسل فرجہ، اس کے بعد وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، اپنی پرائیویٹ پارٹ کو دھوئے گا لیفٹ ہینڈ سے. یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، وہ وضو کرے گا جیسے وضو کیا جاتا ہے نماز کے لیے. پھر وضو کرے گا، پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے، ہاتھ دھونا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا ہے. پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ میں پانی ڈالنا ہے اور شرم کا صاف کرنی ہے. اس کے بعد وضو کرنا ہے جیسے انسان کرتا ہے وضو نماز کے لیے. اس کے بعد یفیض الماء علی بدنی، وہ پہنچائے گا پانی اپنے بدن پہ. اب پتہ ہے ڈیفینیشن کیا ہے غسل کی نا، ڈیفینیشن کیا ہے غسل کی عربی زبان کے اندر؟ میں نے کی تھی وہ یاد 9th کلاس میں یعقوب صاحب کے سامنے، انہوں نے کہا تھا ایسے، مجھے ابھی بھی یاد ہے. افاضت الماء علی جمیع البدن، پانی پہنچانا جمیع البدن، سارے بدن تک. من قمت الرأس، سر کے ٹاپ سے، الی قرار القدم،
قدم کے نیچے تک، تلبتستان، من ماء الطهور، پاک پانی سے، علی وجہ المخصوص، ایک مخصوص طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ان شارٹ، غسل میں خالی ایک ہی فرض ہے اصل میں، یا بولیں گے تین فرض ہے، اصلی ایک ہی ہے۔ وہ ہو گیا پانی ہر جگہ پہنچانا، جہاں بھی انسان کو باڈی پارٹ ہے، ہر جگہ پانی پہنچانا ہے۔ اب کلی کرنا، ناک میں پانی بھرنا بھی اس میں آ جاتا ہے، وہ بھی ہے نا پارٹ باڈی کا، تو ہر جگہ پانی پہنچانا خالی ایک فرض ہے غسل میں۔ اب پتہ ہے اگر انسان نے غسل کیا نا، اس سے وضو کیا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، صرف پانی پہنچایا ہر باڈی پارٹ تک، اس کو آ گیا غسل۔ لیکن طریقہ سنت کا یہ اپلائی کرنا ہے، لیکن اصل میں فرض خالی ایک ہے غسل میں، وہ گیا پانی پہنچانا ہر پارٹ تک۔ اس کے بعد یفید الماء على بدنی، اچھا کیا اس نے لکھا، یحث الماء على رأسی ثلاثا، اس کے بعد انسان ڈالے گا پانی کس پہ، سر پہ 3 مرتبہ، سر پہ ڈالے گا پانی انسان 3 مرتبہ۔ اس کے بعد کیا انسان کو کام کرنا ہے، اس کے بعد یغسل قدمہ فی مکان آخر، انسان دھوئے گا اپنی کیا اس کو بولتے ہیں، اپنے قدموں کو، اپنی فٹ کو، فیٹ کو انسان دھوئے گا، فی مکان آخر، کسی اور جگہ پہ، عند الحاجت، حاجت کے موقع پہ، کما لو کانت الارض طینا، لیکن تب جب مٹی، جب زمین مٹی ہوگی، تب تھا نا، تب جہاں وہ غسل کرتے تھے نیچے کیا ہوتی تھی مٹی، پھر اگر وہ کرتے نا اس ٹائم پیر صاف، پیر تھا اور گندا، پھر وہ اس لیے پیر بعد میں صاف کرتے تھے، تو یہ ہمیں اس ٹائم پہ نہیں کرنا ہے، ضروری نہیں، کر سکتے نہیں بھی کر سکتے، اپنی مرضی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ یتیامنو، یتیامنو کا مطلب ہوتا ہے انسان رائٹ سے سٹارٹ کرے گا، یمین بولتے ہیں رائٹ کو، یتیامنو ای یبدأ بالغسل الجانب الایمنی، یعنی کہ انسان رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرے گا غسل کرنا، رائٹ سائڈ سے، ٹھیک ہے، پہلے یہاں سے پوائنٹ ڈالنا ہے انسان کو، من جسدی ثم الایسر، رائٹ سائڈ سے پھر لیفٹ سائڈ سے، تو یہ تھا غسل کرنے کا طریقہ۔ ہم دیکھیں گے پھر سے ایک بار، بسم اللہ پڑھنا ہے پہلے ہی، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کہاں تک، دو ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ میں پانی ڈالنا ہے، وہ شرم کا صاف کرنی ہے۔ اس کے بعد انسان کو کرنا ہے کام، وضو کرنا ہے جیسے وہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، اس کے بعد فل باڈی تک پانی پہنچا دینا ہے، اس کے بعد سر پہ ڈالنا ہے 3 مرتبہ پانی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے پیر دھونے کہیں اور جگہ پہ، یا دھو سکتے ہیں پہلے بھی پیر، ٹھیک ہے، وضو میں ہی، پھر یا تیامن یعنی کہ رائٹ سائڈ سٹارٹ کرنا ہے، پانی ڈالنا ہے رائٹ سائڈ سے پھر لیفٹ سائڈ سے، ان شارٹ فرض خالی ایک ہی ہے اصلاً، وہ ہو گیا پانی ہر جگہ تک، ہر باڈی پارٹ تک پہنچانا، لیکن وضو ضروری کرنا ہے۔ کوئی انسان بولے گا کہ میں نے غسل کیا مجھے وضو نہیں کرنا، نہیں، وضو بھی کرنا ہے ساتھ میں، غسل کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے، اکتب صفت الوضوء من الجنابت، آپ لکھیے صفت الوضوء، کیسے کرنا ہوتا ہے وضو جنابت سے، جب انسان ہوتا ہے فارغ جنابت کے موقع پہ، تو یہ آپ نے پڑھا ہے نا، وہ آپ لکھ سکتے ہیں واپس عربی کے اندر۔ بولا ایو عضو یغسل المغتسل، کون سا پارٹ دھوئے گا ایک غسل کرنے والا، ایک مغتسل، من الجنابت، جنابت سے جب وہ ہوگا، فی بدایت الغسل، ان دا بگننگ آف دا غسل، ایو عضو یغسل، پہلے وہ کس پارٹ کو دھوئے گا، پہلے ہاتھ دھونے ہیں سب سے پہلے، رائٹ ہینڈ ہاتھ دھونے 3 مرتبہ، پھر رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ میں پانی ڈالنا ہے اور شرمگاہ صاف کرنی ہے، تو ایسے ہو گیا۔ بِأَيِّ يَدٍ يَصُبُّ الْمَاء، کس ہاتھ سے وہ پانی کو ڈال دے گا اپنے اوپر، کس ہاتھ سے، بِيَدِ الْيُمْنَى، رائٹ ہینڈ سے، وَبِأَيِّ يَدٍ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، کس ہاتھ سے وہ شرمگاہ صاف کرے گا، کس ہاتھ سے، بِيَدِ الشمال، لیفٹ ہینڈ سے، بِيَدِ الشمال، اس نے یہاں پہ کیا لکھا تھا، اس کو شمال لکھا تھا اس نے، ہاں اعلیٰ شمال، شمال سے، بِيَدِ الشمال، شمال نہیں، شمال ہو گیا نارتھ، شمال۔ اچھا، اس کے بعد آئینہ یغسل قدمہ، کہاں پہ دھوئے گا وہ اپنے قدم، کہاں پہ دھوئے گا وہ، فی مکان آخر، کسی اور جگہ پہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، میں نے کہا نا اس ٹائم پہ علت اس کی آتی ہے کہ اس ٹائم پہ علت کیا تھی، کیونکہ اس ٹائم پہ زمین ہوتا تھا کیا، مطلب مٹی والا زمین، آج ویسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو اس میں اپنا اختیار ہے انسان کرے گا کہ نہیں، آج ضروری نہیں ہے اس کو کرنا۔ ہاتھی ماضی الافعال الآتیہ، آپ لائیے ماضی ان افعال کا، پاسٹ ٹینس، یسب کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، ٹو پور، ڈالنا، تھوڑا سا چائے، سب سب الشاي، سب القهوة، تھوڑا سا قهوہ، ڈالو قهوہ، ایسے بولتے ہیں، تو یہ بنتا ہے سب یسب، کیا بنتا ہے، سب یسب، اور سب ہوتا ہے ڈالو، فعل امر بنتا ہے اس کو، سب یسب سب، اس کو بن جاتا ہے فعل امر، امپیریٹو ورب۔ یحسا کیا ہوتا ہے، شاید ڈال دینا، ہاں، اس کو آتا ہے شاید حسا، یحسا وہی آئے گا نا، حسا شاید آتا ہے۔ یفیدو کا آتا ہے افادا یفیدو،
افاضہ یفید ہوتا ہے پہنچانا. افاضہ یفید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہنچانا. اچھا یتوضا اس کو آتا ہے توضا یتوضا. توضا یتوضا ہوتا ہے وضو کرنا. اچھا آپ رکھیں ایک اور چیز یاد، یہ تھوڑا امپورٹنٹ چیز ہے. آپ پتہ ہے وضو، وضو اور وضو میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے. آج آپ سمجھ پائیں گے کہ عربی زبان میں زبر زیر سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیے ہم لکھیں گے پہلے وضو، وضو ہاں، پھر لکھیں گے ہم وضو، پھر لکھیں گے ہم وضو. وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کا ایکشن کرنا، ایولیوشن کرنا، وضو کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فل وضو میں نہیں کیا، اس کو بولتے ہیں وضو. وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کا پانی. کیا؟ وضو کا پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، پانی نا پانی. اور وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کا برتن. وضو اس کو بولتے ہیں وضو. الوضوء بضم الواو. وضو جہاں پہ واو پہ ضم آ رہی پیش آ رہی ہے، مطلب ہو گیا ایکشن آف وضو کرنا، فل وضو کرنا. الوضوء بفتح الواو. وضو جہاں پہ زبر آ رہی ہے واو کے اوپر، مطلب ہو گیا وضو کا پانی. حدیث میں جیسے آتا ہے وہ آ گیا وضو لے کے، وضو ہو گیا وضو کا پانی. اور وضو کیا ہوتا ہے؟ وہ یوٹینسل، وہ برتن جس میں ہم وضو کرتے ہیں. اب رکھیے زیر کا ہوتی نیچے وضو. مانیے میں وضو لے رہا ہوں، میں وضو میں وضو لے رہا ہوں اور میں وضو کر رہا ہوں. ختم مسئلہ. میں وضو میں وضو لے کے وضو کرتا ہوں. اس کے بعد برے ہاتھی جمع الاسماء الآتیہ. آپ لگیے جمع الاسماء کا. فرج گئے شرم کا، فروج شاید آتا ہے اس کو. قدم اقدام ہو گیا فیٹ. بدن ابدان ہو گیا. میں غلط بول سکتا ہوں کبھی کبھی، ویسے میں غلط نہیں بولتا ہوں انشاءاللہ، لیکن کیونکہ میں تحریر نہیں کرتا ہوں، مجھے ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. ویسے میں ٹھیک ہی بولتا ہوں الحمدللہ، ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں فری بولتا ہوں کیونکہ میں انسان ہوں. اس کے بعد الصلاۃ المکتوبہ کیا ہوتا ہے؟ فرض نمازیں جو ہوتی ہے، الصلاۃ المکتوبہ فرض نمازیں. الصلاۃ المکتوبہ تو خمسن، فرض نمازیں پانچ ہوتی ہے نا. مکتوبہ بولتے ہیں جو لکھی گئی ہے، جو فرض ہوتی ہے. وہی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ الفجر، فجر کی نماز. وہی رکعتان، وہ ہوتی دو رکعتیں. وقت ہے اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ من طلوع الفجر، جب ہوتا ہے سن رائز. طلوع فجر جب ہو جاتا ہے، جب فجر اٹھ جاتا ہے. الثانی طلوع فجر الثانی الى طلوع الشمس. ٹھیک ہے، طلوع شمس تک. دیکھیے ہم کب سحری کھاتے ہیں؟ جب ہم سحری کب سٹارٹ کرتے ہیں کھانا؟ جب تھوڑا بہت ہے مطلب کیا اس کو بولتے ہیں، جب تھوڑا بہت آسمان میں سفیدی ہوتی ہے، تھوڑی بہت سفیدی ہوتی ہے، جب ہم سحری کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. ہم بولتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ طلوع فجر ہو گیا، اب طلوع فجر ہو رہا ہے، سحری بند کر دو. وہی اس کو بولتے ہیں طلوع فجر الثانی، اسی کو بولتے ہیں الی طلوع الشمس، طلوع الشمس تک، رات کے آخری پہر میں. ہاں رات کے آخری پہر میں. حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ اور آپ کریں گے نا رات کو تین حصے، جو ون بائی تھرڈ آف نائٹ کا جو 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 تھرڈ حصہ ہے نا رات کا، تھرڈ حصہ 1/3 کا تھرڈ والا ہے، میں کیا بول رہا ہوں. ہم کریں گے رات کو تین حصے، ایک حصہ دو حصہ تین حصہ. یہ ہو گیا ایک حصہ دو حصہ تین حصہ. اب جو نہیں یہ والا حصہ اینڈ کا حصہ، حدیث میں آ گیا کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين تھرڈ لاسٹ، ہاں بالکل تھرڈ لاسٹ. إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، یا ثلث الليل الآخر، بالکل تھرڈ لاسٹ حصہ ہوتا ہے جب رات کا. تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نازل ہو جاتا ہے آسمان دنیا کے اوپر. وہ بولتا ہے حل من مستغفر فیستغفر له. ہے کوئی گناہوں کی توبہ کرنے والا، اس میں گناہوں سے معافی دوں گا. کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اسے اجابت کروں گا. کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے عطا کروں گا. کیونکہ اس ٹائم پہ ہوتی ہے بہت زیادہ کیا اجابت اس موقع پہ. تو انسان کب تک پڑھ سکتا ہے تہجد؟ برابر کب تک؟ جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے، جب تک سحری کھاتا ہے انسان. الی طلوع الشمس، طلوع شمس تک، یعنی کہ اب سن رائز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جب سن رائز ہو گیا تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے؟ سن رائز کا مطلب ہو گیا اب نماز نہیں پڑھنی ہے، فجر نماز کا ٹائم ختم ہو گیا. وہ صلاۃ الظہر، اور ظہر کی نماز. یہ ظہر ہے ظال پیش ظہر کیا ہوتا ہے؟ ظہر ہوتا ہے بیک، کمر انسان کا ظہر. ظہر کیا ہوتا ہے؟ نون. یہ وہ نون نہیں جو ہم کھاتے ہیں، نون ہے.
NON نون. وهي 4 ركعات, اس میں ہوتی ہے 4 رکعتیں فرض تھا. وقتها من زوال الشمس, اس کا وقت ہوتا ہے زوال شمس سے, جب آفتاب کو زوال لگ جاتا ہے. الى ان يصير ذل كل شيء, یہاں تک کہ بن جاتا ہے ذل كل شيء, ذل بولتے ہیں شیڈو کو, یہاں تک کہ بن جاتی ہے شیڈو آف ایوری تھنگ. ذل کل شیء, یہاں تک کہ شیڈو آف ایوری تھنگ بن جاتی ہے مثلہ, اسی جتنی. مطلب میں جیسے 6 فٹ کا انسان ہوں, میں جا رہا ہوں سن میں باہر, میں دیکھ رہا ہوں میری شیڈو کتنی بن رہی ہے, وہ بن رہی ہے 6 فٹ ہی, جتنا میں ہوں. تو اس کو بولتے ہیں کیا, یہاں تک پڑھ سکتا ہوں میں کون سی نماز, زور کی نماز. اب یہ شیڈو بڑی ہو رہی ہے, بڑی ہو رہی ہے. لیکن حنفی, بتا حنفی فک میں کیا لکھا ہے, حنفی فک میں لکھا ہے کہ جب انسان کی شیڈو ہوگی دو, مانی میں 6 فٹ کا ہوں, مجھے بنی ہے شیڈو 12 فٹ کی, تب تک پڑھ سکتا ہوں میں وہ ہوتا ہے اثر کا نماز اسٹارٹ, اثر کا ٹائم تب اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ بولتے ہیں حنفی فک. لیکن یہ روایت ضعیف والی روایت ہے, یہ والی روایت. وہ والی روایت صحیح ہے, کون سی, کہ جب شیڈو ہوتی ہے میری جتنی, تو اس لیے اول ٹائم کون سا ہوتا ہے, جب شیڈو بنے گی, مانی میری شیڈو بن رہی ہے میری جتنی, تو تب تک مجھے پڑھنی ہے کون سی نماز, زور کی نماز. پھر اسٹارٹ اثر کی نماز. رپیٹ پلیز, ہاں تو رپیٹ کرنا ہے. دیکھیے مانیے سن ہے, دیکھیں گے اچھے سے, مانیے سن ہے, سنبھالتے ہیں ایسی بچپن میں, یہ میں ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ دیکھیں گے میری شیڈو کتنی ہوگی اس ٹائم پہ, ہمارے سر میرے اوپر ہے, 12 بج گئے, شیڈو ہوگی, شیڈو ہوتی ہی نہیں اس ٹائم پہ, ہے نا, شیڈو ہوتی ہی نہیں ہے. اب سن تھوڑا بہت آگے چل رہا ہے, اس کو بولتے ہیں زوال. کیا بولتے ہیں, زوال. زوال بولتے ہیں زائل ہونے کو, ڈل جانے کو. جب ہوتا ہے سن اپنی زینتھ کے اوپر, زینتھ, زینتھ بولتے ہیں ہائیسٹ پوائنٹ پاسبل جو ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سن ہے, شیڈو نہیں بن رہی ہے, سن آگے آ رہا ہے, شیڈو میں تھوڑی تھوڑی بن رہی ہے, سن اور آگے آ رہا ہے, شیڈو بڑھ رہی ہے. سن یہاں تک پہنچا ہے کہ سن سے جو شیڈو مجھے بن رہی ہے وہ برابر میری ہائٹ کی بن رہی ہے, مطلب میری ہائٹ پلس میری شیڈو دونوں سیم آ رہی ہے, وہاں تک اثر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن حنفی فک والے بولتے ہیں کہ اگر میری شیڈو بن رہی ہے ڈبل, اگر میری ہائٹ ہے 6 فٹ, شیڈو بن رہی ہے 12 فٹ کی, یعنی کہ اور سا نیچے آ رہا ہے, تب تک پڑھ سکتے ہیں اثر, تب تک پڑھ سکتے ہیں ظہر کی نماز. لیکن وہ صحیح روایت ہے, تو اول ٹائم وہی والا ہے. کون سا ٹائم, اول ٹائم اثر کا ہوتا ہے اسٹارٹ تب جب میری شیڈو میری ہائٹ کے برابر بن گئی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ہوتا ہے ظہر کا ٹائم ختم, اثر کا ٹائم اسٹارٹ. اگر کسی وجہ سے ظہر چھوٹ جائے, پھر عصر کے سٹارٹ, پہلے ظہر پڑھیں یا عصر پڑھیں, پہلے ظہر پڑھنی ہے, پھر 4 رکعت ظہر, پھر 4 رکعت عصر. اس کو بولتے ہیں نا جمع بین الصلاتین, دو صلاتوں نمازوں کو جمع کرنا. تب وہی کرنا چاہیے انسان کو اس ٹائم پہ, پہلے ظہر پھر عصر پڑھنی ہے. اچھا, دیکھیے جب ہوتا ہے نا آفتاب جو صبح چڑھتا ہے, آفتاب چڑھ رہا ہے صبح, صبح کیا ہوتا ہے, زوال ہوتا ہے صبح بھی, مانیے اس کو زوال نہیں بولتے, اس کو بولتے ہیں مکرو اوقات. زوال ہوتا ہے یہ جو یہ بیچ میں ہوتا ہے, تھوڑا بہت سن یہاں چل رہا ہے, ہاں اس کو زوال نہیں بولتے, وہ یہ سن ہے, تھوڑا بہت سن اوپر چڑھ رہا ہے, یہاں پہ, یہاں ہے نا یہ ٹائم تھوڑا سا, یہ ہوتا ہے صبح کا ٹائم. اس کو ہوتا ہے مانی کم سے کم 5 منٹ کم سے کم کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ تک ہوتا ہے صبح کیا. اچھا اب دیکھیے یہاں بول رہا ہے, وقت ہے من زوال الشمس سے, وقت کب سے ہوتا ہے ظہر کا, زوال الشمس سے, جب زوال ہو گیا آفتاب, الى ان يصير الظل كل شيء مثله, یہاں تک کہ شیڈو بن رہی ہے برابر اسی کی جتنی جتنا وہ آبجیکٹ ہے. پھر شیڈو بڑھ جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ صلاۃ العصر, نماز عصر جو ہے وہی 4 رکعات, وہ 4 رکعتیں ہوتی ہے اس کی نماز. وقت اس کا وقت کب سے ہوتا ہے, من سیرورت الظل كل شيء مثله, اس کا وقت ہوتا ہے من سیرورت ذل كل شيء مثله. سیرورہ کیا ہوتا ہے, شاید لوٹنا, سیرورہ میں دیکھوں گا پھر بھی, سیرورت. سیرورہ کا مطلب ہوتا ہے, ہاں, پروسیس آف چینج, بیکمنگ. یعنی کہ نماز عصر کا ٹائم کب سے ہوتا ہے, وہی 4 رکعات ہوتی ہے, 4 رکھتے. وقتها من سیرورت الظل كل شيء مثله, اسٹارٹ ہوتا ہے ٹائم اس کا تب سے جب سے آبجیکٹ کی شیڈو بنتی ہے آبجیکٹ کی جتنی,
ठीक है। हनफी क्या बोलते हैं, डबल बन रही है शैडो, तब तक तब से होता है स्टार्ट टाइम असर का। लेकिन वो सही रिवायत है, मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ उसकी रिवायत। क्योंकि ऐसे, लेकिन इसमें भी कलाम होता है ना, मतलब हम बोलेंगे सही, उसको कोई बोलेगा उसको कोई मुहद्दिस सही उस रिवायत को। ये छोटे मसले नहीं होते, ये बहुत बड़े मसले होते हैं। ये इनमें इनमें वसअत होती है इन मसाइल के अंदर, फ़िक़्ह की मसाइल में बहुत वसअत होती है। फ़िक़्ह की मसाइल बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, अब देखिए उसके बाद, इला गुरूबी शम्स, असर पड़ सकते हैं बराबर गुरूबी शम्स जब तक सनसेट नहीं हो जाएगा, है ना। अब सलातुल मगरिब कैसे होती है स्टार्ट? वह सलातुल मगरिबी, वही है सलातु रकाआतिन, वो होती है 3 रकते। वक्तुहा मिन गुरूबी शम्स, इसका वक्त होता है गुरूबी शम्स से। आफ्ताब लो से हो, वो गुरूब हो गया, सनसेट हो गया। इला इला मगीब शफक अहमर, यहाँ तक कि शफक अहमर ख़त्म हो जाता है। शफक बोलते हैं किसको? हराइजन को शायद बोलते हैं शफक। हॉरिजन क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ लगता है ज़मीन और आसमान मीट कर रहे होते हैं, लग रहा होता है, ऐसा मतलब होता है, लग रहा होता है। तो शफक अहमर होता है, थोड़ी बहुत सुर्खी होती है आसमान में, थोड़ी बहुत मगरिब के टाइम पे। जब वो भी ख़त्म हो जाती है ना आसमान से, तो असर का टाइम ख़त्म हो जाता है। अब फुल एनिकोट है, फुल डार्कनेस है। अब क्या है? इशा की नमाज। वह सलातुल इशाई, अब नमाज इशा किसको बोलते हैं? वही अरबा रकात, ये 4 रकते होती है। वक्त हुआ, इसका वक्त कब से होता है? मिन मगीब शफक अहमर, शफक अहमर रेड होराइजन गायब हो गया, तो स्टार्ट कौन सा होगा टाइम? इशा का। इला निसफिल लैल, बराबर मिड नाइट तक होता है टाइम किसका? 12 बजे तक। 12 बजे जरूरी नहीं होता है, लेकिन मिड नाइट। एक ऐप अच्छी आती है, आप लाएंगे वो ऐप, माई प्रेयर ऐप है ना, वो अच्छी आती है, उस पर वो दिखाता है टाइम वाइम सारा कुछ, जवाल कब क्या होता है। अच्छा, अब मसला पता क्या है? इशा किसको बोलते हैं? नमाज इशा को। पता है आशा किसको बोलते हैं? आशा, आशा बोलते हैं शाम के खाने को, डिनर को बोलते हैं आशा। हदीस में आ गया ना, जब तुम्हें आशा आ जाएगा, यहाँ से नमाज पढ़नी होगी, तो पहले आशा ही खाना चाहिए। माने हम घर में बैठे हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब माँ ने खाना है अच्छा सा खाना, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर मैं नमाज पढ़ूंगा ना, मुझे लगेगा दिमाग उसी खाने की ओर। तो मुझे पहले, मैं फ़ब्दउ बिल आशा, हदीस सही बुखारी की रिवायत है, फ़ब्दउ बिल आशा, तुम करो पहले स्टार्ट आशा से ही, तुम पहले खाना ही खाओ। किसी को हाजत है कि उस कदा हाजत की ज़रूरत है, या नमाज का वक्त हो गया, उसको पहले क्या अपने आप को फारिग करना है, ताकि उसको नमाज में प्रॉब्लम ना हो जाए। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नमाज में खुशू और खुदू की, क्योंकि सारा मकसद क्या है नमाज का? अल खुशू वल खुदू। ये समझ रहे हैं इंसान को, क्योंकि खुशू खुदू जो है ना, वो नमाज में अरकान में से है। अगर वो नहीं होगा, नमाज नहीं आ जाती है, नमाज नहीं आ जाती है अगर वो नहीं होता है। उसके बाद तमारीन, एक्सरसाइज, ठीक है। उज़कुर उज़कुर सलावातिल खम्स, आप करिए जिक्र, मेंशन करिए आप 5 नमाजें। व अदद रकाआत कुल्ल वाहिदत मिनहा, और अदद कितनी रकाआत का, कितनी रकते पढ़नी होती है हर एक में। पता ही ना आपको, फजर जोहर असर मगरिब इशा, फजर में 2 रकात फ़र्ज, जोहर में 4, असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4। दूसरा होता है वो, उनको बोलते हैं, शायद इसमें नीचे लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो मैं बोलूंगा आपको, सुनने रवातिब क्या बोलते हैं? सुनने रवातिब बोलते हैं उनको, हाँ। जो ना हम पढ़ते हैं, जो सुन्नत मौक़िदा होती है, ताकीद शुदा सुन्नत मुअक्कदा, स्ट्रेस किया गया इसके बारे में। हदीस में आ गया, मन साबर अला सिनतई अशरत रकातन, जिसने साबित कदमी रखी 12 रकात के ऊपर। वही ना, रकातैन क़ब्ल अल फज्र, 2 रकते नमाज फजर से पहले। अ, ऐसे ना कुछ, क्या है वो, रकातैन क़ब्ल अज़्ज़ुहरी, व रकातैन बअदहा, व रकातैन बअद अल मगरिबी, व रकातैन बअद अल इशाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब वही ना, देखिए 2 रकात क्या होती है? फजर की 2 सुन्नत, फिर 4 सुन्नत किसकी होती है? जोहर की। कितने हो गए? 6। और फिर 2, कितने हो गए? फिर और 2, फिर और 2 पढ़ते ना, ये है वो 3+2, 4+2। देखिए, 2 जगह कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12, जो हम पढ़ते हैं। तो हदीस में आ गया कि अल्लाह ताला उसको बनाएगा घर जन्नत के अंदर, जिसने ये पढ़ी 12 रखते, जिस मन साबरा अला सिंत, जिसने इस पे इस पे डट के रह गया, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इस पे वो रह गया। अब पता है हमें क्या हो जाता है? जितना ज़्यादा हम फिक पढ़ते हैं ना, उतना हम बोलते हैं ज़रूरी नहीं है, छोड़ेंगे, गुनाह नहीं है, छोड़ेंगे, मसला कुछ भी नहीं है, ऐसा हो जाता है ना बहुत सारों को। जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं, उतना हम बोलते हैं गुंजाइश की भी है, ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है।
اچھا کم رکعتن کم رکعت صلاۃ المغربی، کتنی رکعتیں ہوتی ہے مغرب نماز کی؟ ثلاث رکعات، تین رکعتیں. کم رکعت صلاۃ الفجر، کتنی ہوتی ہے رکعتیں فجر نماز میں؟ فرض نا. کتنی رکعتین، دو رکعتیں. اذکر وقت کل صلاۃ من الصلوات الخمس، آپ کے لیے مینشن ٹائم آف ایوری نماز فرام فائیو نمازز. وہ پتہ ہی نا کو پڑھا ابھی. بولے اکمل ناقص، آپ کریے مکمل ناقص کو، جو ناقص یہاں پہ ہوگا اس کا مکمل کریے. جن کو پڑھنا تھا وہ کلاس میں ہے ہی نہیں. افشانہ زارا اور واسیہ وہ کلاس میں تینوں نہیں ہیں. ماشاء اللہ کیا. انہوں نے کہا تھا ہمیں پڑھائیے، پھر وہی نہیں آگے، کل وہ آئے تھے پڑھنے کے لیے. اچھا کہاں پہ گئے؟ اذکر یہ پڑھا ہم نے ہاں؟ یہاں پہ اکمل ناقص فیما یاتی، اب کریے مکمل ناقص کو جو آنے والا ہے. وقت صلاۃ الفجر، جو فجر نماز کا وقت ہوتا ہے. من طلوع الفجر، وہ ہوتا ہے فرام طلوع الفجر، من طلوع الفجر الثانی، ہے نا، الى طلوع الشمس، یہاں تک کہ آفتاب چڑھ جائے گا، طلوع آفتاب ہو جائے گا، طلوع الشمس. وقت صلاۃ المغرب، جو نماز مغرب کا جو وقت ہوتا ہے. من غروب الشمس، وہ ہوتا ہے فرام غروب الشمس، جب سن جو ہے، آفتاب سمجھ نہیں آئے گا کسی کو، جب سن جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، جب وہ سن سیٹ ہو جاتا ہے. الی مغیب، یہاں تک کہ غائب ہو جاتا ہے شفق الاحمر، شفق احمر، ریڈ ہورائزن غائب ہو جاتا ہے، تب تک ہوتا ہے ٹائم آف مغرب نماز. اس کے بعد وقت صلاۃ العشاء، جو نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے من من مغیب الشفق الاحمر، جب غائب ہو جاتا ہے ریڈ ہورائزن آسمان سے. الا کب تک؟ الا نصف اللیل، رات کے مڈ نائٹ تک ہوتا ہے ٹائم آف عشاء نماز. صلاۃ الظہر، جو ظہر کی نماز ہوتی ہے. وہ صلاۃ کیا لکھیں گے آپ؟ وہ صلاۃ الڈیش کل واحدۃ منها اربع رکعات، ہاں. چار رکعتیں کہاں پہ ہوتی ہے؟ صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر و صلاۃ العشاء، جو ہوتی ہے کل واحدۃ منها، اس میں سے ہر نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اربع رکعات، چار رکعتیں ہوتی ہے فرض نمازیں. ہاتھ جمع الاسماء التي، آپ لگے جمع ان اسماء کا. جو ہم پڑھتے ہیں وہ سارا کچھ پتہ ہے نا، بس ہم عربی سیکھ رہے ہیں اس چیز سے. عشاء کی نماز کتنی ٹائم تک رہتی ہے؟ عشاء کی نماز رہتی ہے برابر مڈ نائٹ تک، ہوتی ہے عام طور پہ 12 بجے تک، مڈ نائٹ تک. آج کیا ہے مڈ نائٹ میں دیکھوں گا اس ایپ پہ، مائی پریئر ایپ اچھی سی ایپ ہے. آج ہو جاتی ہے مڈ نائٹ. ابھی نہیں دکھائے گا، یہ دکھائے گا اس کے بعد، ہے نا. دیکھیے یہ والی ایپ اچھی ایپ ہے نا، یہ والی مائی پریئر ایپ دکھاتی ہے سب کچھ، اچھی ایپ ہے. رکعتين ركعتين ثلاث ركعات أربع ركعات. اچھا اقرأ المثال. اچھا یہ پہلے بول رہے ہیں هاتي جمع الاسماء الآتية، آپ لگے هاتي جمع الاسماء الآتية. جمع سوچ سے پڑھتے ہیں هاتي جمع الاسماء الآتية. صلاة ہو گیا نماز، صلوات، صلوات ہی بولتے ہیں، صلوات. حافظوا على الصلاة وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى، صلوات. اچھا رکعت، صلاة بولتے ہیں حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لیکن صلاة واو لکھتے ہیں نا یہاں پہ، لیکن رکعتن کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایک رکعت. رکعت کیا ہوتا ہے؟ رکعت ہے رکعت، کہ رکعت کیا بولتے ہیں؟ پریئر یونٹ، پریئر یونٹ ہے نا. رکعات جمع اس کا آتا ہے. وقتن کیا ہوتا ہے؟ ٹائم، اوقات. ذل کیا ہوتا ہے؟ شیڈو، اس کو ہوتا ہے شاید اضلال، مجھے پورا پتہ نہیں ہے. ذل لیکن قرآن میں کہاں پہ وذل، ذلول، اضلال، ذل. اب دیکھیں گے چیٹ جی پی ٹی سے آرام سے. اچھا اس کے بعد رکعتن رکعتان کیا ہو گیا؟ رکعتن کیا ہو گیا؟ ایک رکعت. رکعتان دو رکھتے. ثلاث رکعات تین رکھتے. اربع رکعات چار پیجز، چار رکھتے. اب بنانا ہے ایسی صفحتن کو، پیجز کو. ایسی ضربتن کو، کیا ہوتی ہے ضربتن؟ مطلب مارنا، چنڈ مارنا، چنڈ بولتے ہیں نا کشمیر میں، چنڈ تو اسٹرائک، اسٹرائک کرنا. مرتن ہوتا ہے ایک بار، ونس. دیکھیے ہم بولیں گے ایسے ثلاث صفحات اربع، دیکھیے صفحتان دو پیجز،
ضربتان دو بار اسٹرائک کرنا. مرتان دو بار. ٹھیک ہے مرتان. ثلاث صفحات تین پیجز. ثلاث ضربات تین بار مارنا. ثلاث مرات تین مرتبہ پڑھنا. اربع صفحات چار پیجز. نہیں صفحات بولیں جمع لانا ہے. اربع صفحات یہاں بھی بولتے ہیں صفحات ضربات مرات. ٹھیک ہے پھر ایسی اربع ضربات اور اربع مرات چار بار. اربع مرات یہ ہو گیا ایسے. مجھے لگ رہا ہے ہم فک کم پڑھ رہے عربی زیادہ پڑھ رہے ہیں نا. یا پتہ ہی ہے پرانا سلفیا میں اب ان کا ایگزام تھا پرسوں. اب بول رہے تھے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا تو ہمیں پڑھائیے. اب مجھے یہ کرنا پڑتا ہے نا ضروری. تھوڑی ہیلپ کرنی پڑتی ہے ان کی. جو وہاں پڑھاتے ہو میں نے یہاں ہی پڑھا. وہ توحید کورس حدیث کورس. اور وہ سنیں گے وہ مجھے ختم کر دیں گے وہاں کے جو پڑھا دے. ختم نہیں کریں گے بولیں گے کیا کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہمیں پڑھانا آتا ہی نہیں ہے وہ سوچیں گے نا اپنی جگہ پہ ایسے ہی. صفت الصلاۃ نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے یہ نا کتابی شیخ البانی کی صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ہاؤ ٹو پرے نماز صفت الصلاح. ینوی الصلاۃ پہلے کرنی ہے نیت نماز کی. اور نیت زبان سے نہیں بولنی ہوتی وہ بدعت ہے. نیت دل سے ارادہ کرنے کا نام ہے. النیت ارادت القلب. نیت بولتے ہیں دل سے ارادہ کرنے کو انٹینشن جس کو بولتے ہیں. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. جیسے ہم بولتے ہیں بصوم غد نویت من شهر رمضان. ہم پڑھتے ہیں کہیں پہ ثابت نہیں ہے نہ صحابہ سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ صحابہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے. بفور ایوری مباح ایکٹ وی کین ایڈ نیت. ہاں ہر کسی دنیا کے ہر کسی عمل میں نیت رکھنی ہے انسان کو چاہے انسان معاملات ہی کیوں نہ کر رہے ہیں. مانے فار ایگزامپل میں پڑھ رہا ہوں دنیاوی تعلیم وہ ہے نا معاملات وہ عبادات نہیں ہے. میں رکھ رہا ہوں نیت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے جاب لگ جائے گی اس سے میں حلال روزی کماؤں گا فار ایگزامپل. تو وہ پڑھنا بھی کیا بن جائے گی عبادت. خود وہ عبادت نہیں ہے اس کو عبادت کا حکم لگ جائے گا. ان کے معاملات بنتی ہے عبادات اگر نیت ہوتی ہے صحیح. اور عبادت بنتی ہے عادات اگر نیت ہوتی ہے. مانی کوئی نماز ایسی پڑھتے عادت نہیں ایسی چیز کو عادتوں کی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی. اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے پتہ ہی نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں. اس کو بنتی ہے عبادت ہی عادت. ہمیں بنانی ہے اپنی عادات ہی عبادات. میں سو رہا ہوں اللہم بسمک اموت و احیا. سونا بھی عبادت بن گئی ہے نا. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. کیا اقرا باللسان اقرار باللسان وہ کیا ہوتا ہے. اقرار باللسان ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا ہے. وہ ایمان کی ڈیفینیشن ہے. اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا. وہ تصدیق بالجنان یا وہ تصدیق بالقلب دل سے تصدیق کرنا سچ ماننا ہارٹ فیلٹ کنوکشن ہونا. وہ عمل بالارکان یا وہ عمل بالجوارح باڈی پارٹ سے عمل کرنا. یہ ڈیفینیشن آف ایمان ہے. تو نیت زبان سے کرنا صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یستقبلو القبلۃ انسان کرے گا قبلہ رخ ہو جائے گا. وہ قبلہ رخ ہو جائے گا نماز پڑھنے کے ٹائم پہ. یستوی قائما وہ کھڑا ہو جائے گا بالکل اسٹریٹ. یستوی قائما. اس کے بعد یرفع یدیہ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے گا. حذو منکبیہ اپنے شولڈر کے لیول کے برابر. او الی فروع اذنیہ یا اپنے کان پھسنتا ہے اپنے کیا اس کو بولتے ایئر لوب تک اٹھائے گا وہ ہاتھ. دو روایتیں آ گئی ہیں. ایک روایت یہ بھی آ گئی ہے یہ بھی آ گئی ہے. تو یہاں تک اٹھانا ہے ہاتھ یا تو یہاں تک اٹھانا ہے ہاتھ. حذو منکبیہ من کے بولتے ہیں شولڈر کو.